میں پوری قوم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے سردار تنویر اللہ سے معافی مانگتا ہوں. یہ بتا دیں جب سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں کیا کیا انہوں نے کشمیر کاز کے لیے. تو بات یہ ہے کہ میں نے ایسی نہ کوئی بات کی کہ جی انٹری بند کر دیں گے. میں نے کہا سردار تنویر الیاس. میں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی نہیں کہا کیونکہ میں اس کو وزیر اعظم نہیں مانتا. ایک عبد القیوم نیازی نامی آدمی پہلے سلیکٹ کیا گیا, اس کو 9 مہینے بعد گھر کیوں بھیج دیا گیا. بات یہ ہے ہمارا پاکستان کا پرائم ایشو اس وقت کشمیر کاز ہے. کشمیر کاز کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ میں بطور پاکستانی اپنے آپ کو مکمل نہیں تصور کرتا. ایک بات کی گئی تھی کہ اگر قیادت اجازت دے, کیونکہ اس دن اب بات ہو رہی ہے تو وزیر اعظم پاکستان کا پتلا جلایا گیا اس صبح. وہ تو کسی کو نظر نہیں آیا کہ آپ نے اتنا بڑا ڈیوائڈ کریٹ کرنے کی کوشش کی جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس ایشو کو اب ڈائی ڈاؤن کر جانا چاہیے. اس پہ مزید ہمیں سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک حساس ایشو ہے. مگر سردار تنویر الیاس کے اوپر تنقید کشمیر پہ تنقید نہیں ہے. اور اگر میں نے یہ بات کی تو میں نے کیا کہا, میں نے کہا ہماری تربیت نہیں ہے, ہماری ٹریننگ نہیں ہے, ہمیں لیڈر منع کرتے ہیں. اگر ہمیں قیادت اپنی اجازت دیتی تو اب اگر مفروضے پہ کی گئی بات کو قومی یوتھ کے جو نمائندگان ہیں وہ اس کو اینٹی کشمیر سٹیٹمنٹ بنا دیں گے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں جتنا بڑا کشمیر کاز کا حامی ہوں, ہماری خون میں یہ چیز شامل ہے, میرے بزرگوں کی اس حوالے سے بہت کاوشیں تھیں, تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات کی گئی ہے. اگر اس کو بالکل منفی ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے. میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں, میں کشمیروں کی سٹرگل کو سمجھتا ہوں. اسلام آباد میں رہنے والا سینٹورس پلازے کا مالک, ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا مالک, اس کو کیا پتا کہ محفل کے آداب کیا ہوتے ہیں. اور کشمیر کاز کے لیے سٹرگل کرنا ہے تو کبھی یہاں پہ کوئی خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو, کبھی پرائم منسٹر کو بات کی ہے کہ میں نے علیحدہ بیٹھنا ہے آپ سے, کوئی بات چیت کرنی ہے کیا؟ اس تقریب سے پہلے جب آپ پیچھے کھڑے تھے کہا تھا کہ میں نے بات کرنی ہے. ایک محفل میں کھڑے ہو کے بات کا بتنگڑ بنا دینا وہ افسوسناک تھا. جس دن میں نے پریس کانفرنس کی اس دن صبح پتلا جلا دینا وہ افسوسناک تھا. مگر اب اس ایشو کو ہمیں کلوز کر کے آپس میں ایک یکجہتی کو فروغ دینا چاہیے. اور میرے حوالے سے جو ایک غلط تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ قابل مذمت ہے. میری پوری سٹیٹمنٹ اٹھا کے, پوری پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں, اگر میں نے ایسی بات کی ہو کہ داخلہ بند کرنے جا رہے ہیں, گھس کے دکھاؤ فلاں, میں پوری قوم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے سردار تنویر اللہ سے معافی مانگوں. اچھا سر, جتنا یہ سوشل میڈیا پہ آپ کے اس پیغام کو یا جو آپ کی پریس کانفرنس تھی اس کو مینوپلیٹ کیا گیا ہے, اور جس طرح کشمیریوں کے جذبات کو ابھارا گیا ہے, لوگ وہاں پہ کافی ایموشنل ہیں آپ کی اس بات کو لے کے. آپ جو آپ کے سپورٹر بھی تھے یا جتنے بھی کشمیری ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کو بالے طاق رکھے, ان کے لیے اسپیشلی آپ کا کیا میسج ہے؟ وہ کشمیری جو اپنی ہر صبح اٹھتے ہوئے ان کی نظر پاکستان کی طرف ہوتی ہے, ان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے, ان اسپیشلی ان کشمیری عوام کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے اور ایک ایسی سیاسی جماعت سے ہے کہ جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بچپن سے گھر میں کشمیر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے, اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ کشمیر کاز ہے کیا اور کشمیر کے حوالے سے ہمارے کیا جذبات ہیں. تو میں تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ایک ارب پتی آدمی, اسلام آباد کا رہائشی, سردار تنویر الیاس, پیسے کے بلبوتے پہ وہ وہاں کشمیر میں رہ کے مجھے بتائیں. آپ تحقیق کر لیں, 4 دن دفتر نہیں آتا. وہ جتنا نقصان کشمیر کو وہ پہنچا رہا ہے اور کون پہنچا رہا ہے. میں نے جو بات کی اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کو غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کیا گیا. میری پوری پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں تو بات وہی ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کے تو تکرار کی, پھر پتلے جلائے. جو پچھلی تقریر تھی آپ بتائیں, وہ نشے میں یوں 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 ہو رہے تھے, وہ تقریر آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ آپ مجھے بتائیں, آپ نے وہ دیکھی ہوگی تقریر, کیا وہ فائدہ مند تھی اس پورے کاز کے لیے؟ اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب بس کر دو, آپ سے تقریر نہیں ہو رہی, موبائل پکڑ کے بندہ جھوم کے تقریر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. جھوٹ بولتے ہوئے, کسی پہ بہتان لگاتے ہوئے, ایک حساس ایشو پہ سیاست کرتے ہوئے یہ کام نہیں ہونا چاہیے. سر یہ ساری باتیں جتنی سیاست ہے وہ سیاست تو چلتی رہے گی, لیکن جس طرح وہ وہاں پہ وزیر اعظم پاکستان کا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, آج تک اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ وزیر اعظم پاکستان کا پتلا جو ہے وہ مظفر آباد آزادی چوک میں جلایا گیا. تو یہ شاید یہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ اس چیز کو اس طرح فیل نہیں کر رہے, یا
لیکن جس طرح انڈیا اس چیز کو لے کے جا رہا ہے کہ دیکھیں کشمیری اتنے عرصے بعد اب پاکستان کی طرف سے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف اب بول اٹھیں، یہ ساری چیزیں شاید نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن جس طرح جن لوگوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا انہیں کیا سوچنا چاہیے. یہ سارا امپیکٹ صرف کشمیر کا کو متاثر کر رہا ہے، اور اس میں سیاست کسی کی بچے نہ بچے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دیکھیے آپ نے کہا کبھی پتلا نہیں جلا، کبھی سردار تنویر الیاس جیسا وزیر اعظم بھی تو نہیں آیا نا. وفادار لوگ تھے، چاہے وہ سکندر حیات صاحب ہوں، چاہے آپ ماضی کے جتنے وزیر اعظم دیکھ لیں، کبھی ایسا غیر سنجیدہ آدمی آپ نے دیکھا ہے؟ میں اس میں نہیں گھسنا چاہتا اس بات کے اندر. بات صرف یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، ہمیشہ تھی، ہمیشہ رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کاز کو اگر کوئی نقصان پہنچا ہے ہمیں بس کر دینی چاہیے. بطور سیاستدان ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. مگر ایک شخص نے اٹھ کے اپنی جگہ سائی کروائی، کشمیر کی جگہ سائی کروائی، پاکستان کی جگہ سائی کروائی، یہ نہیں کرنا چاہیے. سر اگر آپ کے بیان کو سیاق و سباب سے ہٹ کے بھی اگر بیان کیا گیا ہے تو جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے آپ ان سے معذرت کرنا چاہیے. ایبسلیوٹلی 100%. بالکل، اگر سیاق و سباق سے ہٹ کے بھی پیش کیا گیا ہے اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں ہر کشمیری بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہر کشمیری بھائی سے اس پہ معذرت کرتا ہوں. بالکل مجھے کوئی آر نہیں ہے، میرے خون میں کشمیر کاز ہے، تو مجھے اس میں نہ کوئی جھجک ہے نہ کوئی مجھے اس میں ریلکٹنس ہے. میں بالکل کھلے عام یہ بات کرتا ہوں. میں بس یہ کشمیری آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میرا داخلہ پاکستان میں منع نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ مل سکتا ہوں ویسے ہی جس طرح عام پاکستانی شہری آپ کو سپورٹر ہی آپ یہ آپ کو کس نے کہا کہ پاکستان میں کوئی داخلہ بند ہے؟ نہیں سر، یہ آپ کے میں صرف یہ میں نے وہ پوری پریس کانفرنس سنی ہے، میں نے دیکھا ہے آپ نے کیا کہا ہے، بالکل ایسا بالکل بھی نہیں کہا گیا. لیکن وہ لوگ جنہیں صرف سوشل میڈیا کی حد تک بتایا جاتا ہے کہ جی عطا تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے، میں یہ ان کے لیے یہ پیغام جنہوں نے میں اتنا کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت. میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. چلیں، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو. شکریہ. تھینک یو.